بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے، سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے۔ کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت ساری روایات ہیں۔ سوال کیے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ شب قدر کی رات جس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کی رات 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ مانی جانے والی اور سب سے مضبوط روایت ہے وہ 27ویں کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب کو۔ ان راتوں کے اندر اس کے تلاش کرنے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ شب قدر کی رات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور مسجد کے اندر اعتکاف کیجیے۔ اعتکاف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر دفعہ کیا کرتے تھے۔ کہ اعتکاف کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور اعتکاف کر کے شب قدر کی رات کو تلاش کیجیے۔ شب قدر کی رات 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہی وہ راتیں ہیں، اور جو سب سے مضبوط روایت ہے وہ 27ویں کے حوالے سے ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ 27ویں شب کو خلوص نیت کے ساتھ دعائے خیر کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر کی رات ہو۔ کہ شب قدر کی رات بہت ہی ببرکت رات ہے، کہ اس رات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمائے۔ شب قدر کی رات جو بھی اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ شب قدر کی رات یہی وہ راتیں ہیں، تو اعتکاف کیجیے اور ڈھیر ساری دعائیں کیجیے، اور سماعت کیجیے کہ شب قدر کی جو دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا آپ نے شب قدر کی رات کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔